بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابروان۔ سی سی ڈی کی دبنگ کارروائی۔ یاد رکھیے گا خواتین و حضرات کہ پولیس اپنی فیملی کے کسی بھی فرد کی ناگہانی موت یعنی کہ شہادت کا بدلہ ضرور لیتی ہے، اور ویسے بھی شرعاً بھی یہ جائز ہے کہ اپنے گھر کے افراد کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ فیاض شاہ، یہ 7/5/2026 کو فیاض شاہ کانسٹیبل جو کہ سی سی ڈی میں تعینات تھا، اور عدنان تارڑ انسپیکٹر جو تھے سی سی ڈی کے، ان کے ساتھ یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ 7/5/2026 کو واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے جو کہ سنی سنائی بات ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، کہ کوئی پولیس کا انکاؤنٹر ہوا تھا جلال پور جٹا میں۔ اس میں نعمان عرف نعما جو کہ بسط الف کا بدماش ہے، ایک اٹھائی گیرا، ایک کن ٹوٹا ہے، وہ اس کا دوست تھا، وہ اس انکاؤنٹر میں ہلاک ہوا۔ ایک دوسری بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نعمان نعما کا کوئی ایک منشیات فروش دوست تھا جو سی سی ٹی کے ساتھ انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا تھا، اور نعمان نعما کو یہ یقین تھا کہ یہ تمام کی تمام مخبری جو ہے، یہ انفارمیشن یہ فیاض شاہ کانسٹیبل کی جانب سے دی گئی ہے، اور وہ وہی کھوج لگا رہا تھا۔ اور بعد ازاں فیاض شاہ کو اس نعمان نعما کن ٹوٹا کی جانب سے تھریٹس ملنے لگی۔ فیاض شاہ کے حلقہ احباب نے بتایا کہ نعما جو ہے وہ آپ کے در پہ ہے، اور اس نے یہ کہا ہوا ہے جو اس کے حلقہ احباب میں مشہور ہے کہ میں فیاض شاہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ وقوع والے دن 7/5/2026 کو یہ فیاض شاہ اور نعما کا اچانک آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً یہ فیاض شاہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ مطلوب تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو نعما ہے یہ اس منشیات فروش کے ساتھ کاروبار میں ملوث تھا۔ اب اس کی بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن شنید ہے، وہاں کے جو لوکلز ہیں، وہاں کی جو لوکل پولیس ہے، اس کا یہی کہنا ہے کہ نعما جو ہے وہ اپنے اس ساتھی کے ساتھ شریک جرم تھا۔ بہرکیف فیاض شاہ اکیلا تھا، یہ غالباً 2 لوگ تھے، یہ کہیں چھپ جاتے ہیں، فیاض شاہ ان کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یہ چھپ کے وار کرتے ہیں اور فیاض شاہ کو گولیوں کے پیدر پہ وار کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی گجرات پولیس فوری طور پہ موقع پہ پہنچتی ہے۔ سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا موقع پہ پہنچتے ہیں، سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ فائنلی جنازے کے بعد سہیل ظفر چٹھا ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں کہ جنگل بیلا سب چھان مارا جائے، اور اسے پتال سے بھی کھوج نکالا جائے کہ اس نے ہمارے ایک فیملی ممبر کو شہید کر دیا ہے۔ یہ صاحبان ہیں عدنان تارڑ انسپیکٹر ہیں، اسی طرح سے اعجاز گجر ہیں ڈی ایس پی، راجہ احسن ہیں سی سی ڈی کے ایس ایچ او، جبران ہیں انسپیکٹر رحیم یار خان سے، اور امیر عباس ہیں انسپیکٹر، اور خرم انسپیکٹر ہیں، اور پھر اس طرح سے ایک خابر گودل انسپیکٹر ہیں۔ یہ ایک ٹیم جو ہے یہ اسے تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جو نعمان نعما بیل پوریا گجرات کا رہائشی کن ٹوٹا ہے، اس کے لیے بڑی کاوش ہوتی ہے، مسلسل 2 ہفتے تک اس کو تلاش کیا جاتا رہا ہے۔ پہلے تو گجرات کے گرد و نواح میں، بیلے میں، جنگل میں کوئی ایک رکھ پبی ہے، وہاں پہ بھی اسے تلاش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملتی۔ متعدد لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان سے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے، اس کا نیٹ ورک جو ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے موبائل فونز بند ہیں۔ یہ وہ تصدیق شدہ باتیں میں خواتین و حضرات آپ سے کر رہا ہوں جو میں نے مختلف ذرائع سے باقاعدہ طور پہ تصدیق کر لی ہیں، ادروائز ایسے ہوا میں گفتگو کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ ایئرپورٹس پہ یہ اطلاع دے دی جاتی ہے اس کے پاسپورٹ کو لے کے، چونکہ اس کے پاس پاسپورٹ ہی تھا، کہ یہ کسی ایئرپورٹ سے، پنجاب سے یا پورے پاکستان سے کسی بھی ایئرپورٹ سے یہ فلائٹ نہ لے سکے اور بیرون ملک فرار نہ ہو سکے۔ بہرکیف اس کے ورثاء کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے، اس کے ساتھیوں دوستوں کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے، اور اولین سطح پہ پولیس کی جو ٹیم ہے سی سی ڈی کی، ان کے علم میں آتا ہے کہ یہ
کراچی میں کہیں پایا جاتا ہے. اس کی اولین لوکیشن کراچی سے ملتی ہے. ایک پولیس ٹیم کراچی روانہ کر دی جاتی ہے اور پھر فائنلی جب اس کے ورثاء، اس کے دوستوں کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے تو ایک انکشاف ہوتا ہے کہ یہ جو نوما ہے، نعمان عرف نوما بیلپوریا، اس نے اپنا حلیہ مکمل طور پہ تبدیل کر لیا ہے. یہ کلین شیو ہو چکا ہے اور اب یہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے غالباً بلوچستان چلا گیا ہے. بلوچستان کی بات اس لیے تصدیق ہو جاتی ہے کہ نعمان نومے کا ایک قریبی دوست، جو کہ اس کا سمجھیں کہ لنگوٹیا دوست ہے، وہ یہ جو ویٹ تھریشرز ہوتے ہیں، یہ جسے ہم کمبائن بھی کہتے ہیں، یہ اس کا دھندا کرتا ہے بلوچستان میں. یہ گندم وغیرہ کے لیے، گندم کی چھڑائی کٹائی کے جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، جو مشینری، تو عین ممکن ہے کہ یہ اس کے پاس گیا ہو، چونکہ اس کی ایک لوکیشن ٹریس ہوتی ہے بلوچستان میں. اب بھرپور جو سی سی ڈی کی ٹیم ہے، وہ جن افسران کا میں نے نام لیا، عدنان تارڑ اور احسن جو ہیں، یہ راجہ جو سی سی ڈی کے ایس ایچ او ہیں، یہ پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے بلوچستان. موبائل فونز اس کے بند ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. کوشش میں مصروف ہے کہ بیرون ملک چلا جائے. کہیں نہ کہیں سے وقتاً فوقتاً اس کی موجودگی کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں. یہ شہر بدلتا رہتا ہے اور آئے دن ہر روز یہ اپنی پوزیشن چینج کرتا رہتا ہے. لہٰذا اس کے تعاقب میں پولیس بھی آنکھ مچولی چور سپاہی کی گیم جاری ہے. اور پھر فائنلی وہ دن آ جاتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمان عرف نوما اس وقت گوادر میں موجود ہے. پولیس کی یہی ٹیم، عدنان تارڑ اور یہ راجہ احسن، ان کے ڈی ایس پی اعجاز گجر اور دیگر افسران، یہ پہنچ جاتے ہیں گوادر. اس واقعے کو، اس ساری انفارمیشن کو ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے. لوکل پولیس کو اس کی نسبت نہیں بتایا جا رہا. اندیشہ ہے، احتمال ہے کہ نعمان عرف نوما جو ہے اس تک کہیں اطلاع پہنچ جائے اور یہ وہاں سے بھی راہ فرار اختیار کرے اور پھر ایک نیا نیٹ ورک بچھانا پڑے. باہر طور یہ 21/5/2026 یعنی کہ تقریباً 2 ہفتے کی مسلسل جد و جہد کے بعد یہ نعمان نومے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گوادر میں ہے. سی سی ڈی کے متعلق افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ سی سی ڈی کے افسران، سی سی ڈی کے جوان گھبرا کے اپنے تبادلے کروا رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط تھا. سی سی ڈی خفیہ طور پہ ہر آپریشن کو خفیہ رکھتے ہوئے مسلسل نعمان نومے کی تلاش میں تھی. اور پھر 21/5/2026 وہ دن جو اللہ نے مقرر کیا تھا، سی سی ڈی کی ٹیم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گوادر میں ایک لانچ کے ذریعے، ڈنکی کے ذریعے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. عین اس وقت کہ جب یہ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش میں تھا، تیاری میں تھا، پولیس پارٹی اب متعلقہ پولیس کو ساتھ لے کے ایک بھرپور ریڈ کرتی ہے اور آمنے سامنے کراس فائرنگ ہوتی ہے اور اس کراس فائرنگ کے نتیجہ میں نعمان نوما اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. اب اسے آپ پولیس انکاؤنٹر کہیے یا اسے آپ ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ کہیے یا اپنی موت آپ مر گیا کہیے، باہر طور نعمان نوما جس نے پولیس فیملی کے ایک جوان فیاض شاہ کو شہید کیا تھا، وہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے. یاد رکھیے، جرم کبھی نہیں پھل پھول سکتا. جرم کا انجام باہر طور یا موت ہوتا ہے یا عمر قید ہوا کرتا ہے. تو پولیس کو کمزور سمجھنے والے نوٹ فرما لیں کہ پولیس اپنی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو کبھی معاف نہیں کرتی. اس کے ساتھ دیجیے اجازت. تھینک یو.